آج ربیع النور شریف گزر گیا، ربیع الاخر شریف ماہ غوث اعظم آ گیا، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی مل گیا کہ جیسے ربیع النور شریف تمام مہینوں کا سردار ہے، ایسے ربیع الثانی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا سردار ہے۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ تھا۔ یہ سردار اولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصاً بالخصوص، ویسے تو ہم ہر 11ویں شریف مناتے ہیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کا ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں 11ویں شریف جو آتی ہے یہ بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ اس میں اللہ نے خاص فضل فرمایا، اپنے محبوب اور اولیاء اعظام میں سردار اولیاء غوث اعظم کا عرس مبارک اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اور ہم عرس غوث اعظم کم ہی کہتے ہیں، زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بڑی 11ویں شریف یا 11ویں شریف۔ تو اس بات کی نسبت اس طرف ہوتی ہے کہ ہم یہ جو بزم سجاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں ہم بیٹھے ہیں، ہم جو 11ویں شریف کا لنگر کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کی محفل ہم نے سجائی ہے، کیونکہ یہ ربیع الاخر ماہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جاری و ساری ہے، تو اس میں ذکر بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہوگا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ یہ بتائیں، جس کا رب کائنات خود حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ 1000 سال گزر جائیں، 500 سال گزر جائیں، 500 سال گزرنے کے بعد بھی جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی عوام الناس کی زبانوں پر اچھے الفاظوں سے ذکر فرمائے، وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر اللہ کے قرب خاص حاصل کرنے کی بدولت بہت بلند فرما دیا ہے اور خاص کرم فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کرم بالائے کرم کیوں نہ ہوتا کہ ہم سردار اولیاء کے غلاموں میں سے ہیں۔ اور اس بات کی گواہی خود قرآن دیتا ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے وہ کوئی عام ذاتیں نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مقام مرتبہ اس لیے عطا فرمایا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک یہ لوگ جب ایمان لے کے آئیں گے وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کریں گے، اچھے اعمال بجا لائیں گے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور یاد رکھیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اس دنیا فانی سے گئے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اب بھی ذکر زندہ فرمایا ہے، زندہ رکھا ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اور اولیاء اللہ کو جو اللہ نے خاص فیضان عطا فرمایا ہے، جو خاص مقام عطا فرمایا، اس کا صدقہ ہے۔ اور اگر اس بات کی طرف آیا جائے کہ اولیاء اللہ کا فیضان کیا ہے، تو سب سے پہلی بات آپ یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ورد وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آج آپ کسی بھی مزار شریف پہ چلے جائیں، اس کے ساتھ مسجد لازمی پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر کرم فرمایا، اپنے اولیاء اللہ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم آباد ہوگے تمہارے ساتھ میرا گھر بھی آباد ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، چلیں آپ شروع کر لیں یہاں سے آستانہ عالیہ سیال شریف دیکھ لیں، آستانہ عالیہ گولڈا شریف دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی مزار شریف دیکھ لیں، یہاں چکوال کے مزارات جتنے بھی ہیں،
دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس ولی کو اپنی ولایت بھی عطا فرمائی اور اس ولایت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس ولی کی محبت بھی عطا فرمائی۔ اور یہ محبت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس اللہ کے بندے نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا، اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا۔